السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 1 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ مشرقی یوکرین کے شہر سیوری ڈونیٹس کے میئر الیگزینڈر اسٹریوک اور یوکرین کے علاقائی گورنر نے منگل کے روز تسلیم کیا ہے کہ روس نے شہر کے آدھے یا اس سے زیادہ حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو صنعتی خطے ڈونباس پر قبضے کی روسی کوششوں کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میئر نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ روسی فوجوں نے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوہانس کے علاقائی گورنر سرہی گیدی نے کہا کہ روسی اور یوکرینی فوجوں کے درمیان کئی روز کی گھمسان کی لڑائی کے بعد اب ماسکو کی فوجیں شہر کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر چکی ہیں، لیکن انہوں نے شہر کا محاصرہ نہیں کیا ہے۔ آن لائن ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ روس کی بھاری گولہ باری نے انسانی امداد کی ترسیل یا ان 13,000 لوگوں کا انخلا ناممکن بنا دیا ہے جو اس تباہ حال شہر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کی جانب سے تیل کی اپنی بیشتر درآمدات پر پابندی کے فیصلے کے بعد منگل کے روز روس نے یورپ کے لیے اپنی قدرتی گیس کی فراہمی کی کٹوتیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے خلاف لڑنے میں مدد کے لیے امریکی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے یوکرین کو زیادہ جدید راکٹ سسٹم اور گولہ بارود دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بائیڈن نے اخبار نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے اوپینین پیس میں لکھا کہ امریکہ نے یوکرین کو ہتھیار اور گولہ بارود اس لیے دیا کہ میدان جنگ میں اور پھر روس کے ساتھ جب بھی امن مذاکرات ہوں ان میں اس کی پوزیشن بہتر ہو۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کے منصوبے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ روسی توپ خانے سے لڑنے میں یوکرین کی مدد کی اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے ایسا اسلحہ فراہم کیا جائے جو یوکرین کو روس کے اندر علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے میں مدد کر سکے۔ یہ راکٹ سسٹمز امریکہ کی جانب سے $700 ملین کی ایک نئی سیکیورٹی امداد کا حصہ ہیں۔ ادھر مغربی اقوام نے بھی یوکرین کو زیادہ سے زیادہ جدید ہتھیار فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ روس کے خلاف جو مشرق کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے کیف کی حفاظت میں اپنی کوششوں میں توازن پیدا کر سکے۔ جرمنی نے بدھ کے روز کہا کہ وہ یوکرین کو جدید طیارہ شکن میزائل اور رڈار سسٹم فراہم کرے گا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے قانون سازوں کو بتایا کہ IRIS-T جو بہت جدید دفاعی نظام ہے یوکرین کو دیا جائے گا، جس کی بدولت وہ پورے ایک شہر کو روس کے فضائی حملوں سے بچا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک راڈار نظام بھی فراہم کرے گا جو یوکرین کو دشمن کے توپ خانے کا سراغ لگانے میں مدد دے گا۔ مغربی ہتھیار روس کے خلاف جنگ میں جو کہیں زیادہ بڑی فوجی طاقت رکھتا ہے یوکرین کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، اور دارالحکومت پر قبضے کی روس کی ابتدائی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور ماسکو پر یہ اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی توجہ مشرقی صنعتی علاقے ڈونباس پر قبضے کے لیے مرکوز کرے۔ لیکن جیسا کہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے اور روس اپنی بہت ہی سست رفتار پیش رفت میں قصبوں پر بمباری کر رہا ہے، یوکرین بار بار یہ اپیل کر رہا ہے کہ اسے مزید ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ یوویلڈی ٹیکساس کی اسکول شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے جو جون کے وسط تک مکمل ہوگی۔ واشنگٹن میں کچھ سینیٹرز نے یہ تعین کرنے کے لیے ورچوئل بات چیت شروع کی ہے کہ آیا گن وائلنس اور بڑے پیمانے کی ان ہلاکتوں میں کمی کے اقدامات پر اتفاق رائے ممکن ہے جو دنیا میں کسی بھی جگہ سے مختلف ہیں۔ بائیڈن نے جن کی جانب سے اسلحے کی فروخت پر نئے کنٹرولز کے نفاذ کی کوششوں میں ریپبلکن مخالفین رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں گنز کے بارے میں کانگریس ارکان سے ملاقات کروں گا۔
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے پاس محض 3 ہفتوں کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بچے ہیں، ملک میں توانائی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ چلانے کے لیے حکومت کے پاس بیرون ملک سے مہنگے ایندھن کی خریداری کے لیے رقم کی قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور کئی علاقوں میں اس کا دورانیہ 16 گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کی سابق وزیر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ شیریں مزاری نے انہیں بتایا تھا کہ گرفتاری سے پہلے ان کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ شدید بحث مباحثہ ہوا تھا، جس کے بعد والدہ نے بتایا تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ایمان مزاری کی جانب سے ریکارڈ کرائے گئے بیان کے بعد تو ادارے کو اپنی شکایت بھی واپس لے لینی چاہیے تھی۔ ایمان مزاری نے اپنے خلاف پاکستان فوج کی طرف سے درج کروائے گئے ہرزہ سرائی کے الزامات کے تحت مقدمے میں 3 صفحات کا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ فوج کی جانب سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افغانستان میں پچھلے 1 ماہ سے حکومت پاکستان اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو آخری شکل دینے کے لیے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے عمائدین پر مشتمل ایک 50 رکنی جرگہ بدھ کے روز اسلام آباد سے کابل روانہ ہو گیا۔ جرگے میں شامل سابق صوبائی گورنر اور افغانستان سے ملحق ضلع باجوڑ کے سرکردہ قبائلی رہنما انجینئر شوکت اللہ نے مذاکرات میں جرگے کی شمولیت کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے اس کے بہتر نتائج کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان عہدیداروں نے بھی مذاکرات کو اطمینان بخش قرار دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب تک نیا ٹرانزٹ معاہدہ APTA طے نہیں پا جاتا وہ 2010 کے معاہدے پر عمل کرتے رہیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ فروری 2021 میں ختم ہو گیا تھا اور اس میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ وہ پیر کے روز سفارت خانے میں افغان تاجروں اور کاروباری شخصیات سے خطاب کر رہے تھے۔ تجارت و سرمایہ کاری کے چیمبر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ترامیم کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کابل اور اسلام آباد میں پچھلے ماہ 2 اجلاس ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھارت مستقل انڈس واٹر کمیشن کا 118واں اجلاس نئی دہلی میں ہوا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے 6 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید محمد مہر علی شاہ، جبکہ بھارتی وفد کی سربراہی بھارت کے انڈس واٹر کمشنر AK پال نے کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 30 اور 31 مئی کو نئی دہلی میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سیلاب کی معلومات کی پیش کی اطلاعات اور دونوں ملکوں کے مستقل انڈس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط کیے گئے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس موقع پر پاکستانی وفد نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے پن بجلی کے منصوبوں پر پاکستان کے اعتراضات سے متعلق بھارتی وفد کو آگاہ کیا۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بھارت نے جون سے ستمبر تک جاری رہنے والے سیلاب کے موسم کے بعد پاکستان کو بھارت کے پن بجلی کے منصوبوں کے دورے اور معائنہ کروانے کا بندوبست کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان منگل کے روز ورچوئل اجلاس ہوا اور لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ فریقین LAC پر باقی ماندہ تنازعات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر
मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं ताकि बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हालात पैदा हो सकें। भारतीय वजारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द ही कमांडर्स की सतह के 16वें दौर के मुज़ाकरात होंगे ताकि मगरबी सेक्टर में बाहमी मुआहिदों और प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम मुतनाज़िया मकामात से फ़ौजों को हटाने का हदफ हासिल किया जा सके। चीन की वजारत ख़ारजा ने भी एक बयान में ऐसे ही ख़यालात का इज़हार किया है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ख़बरसां इदारे AP के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला ऐसा मुआहदा है जो इसराइल ने किसी अरब मुल्क के साथ किया है। अमेरिका की कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तैयार हुआ था। उन्हें अब्राहम मुआहदों का नाम दिया गया था, जिनके तहत इसराइल के 4 अरब मुल्कों से ताल्लुकात कायम हुए थे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट किया कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख़ी आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत का पहला मुआहदा है। और इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद अल ख़ाजा ने इसे बेमिसाल कामयाबी करार दिया। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।